میاں اور بیوی کی آپس میں انبن تھی. جیلی پیرنی اس نے اس کو ورگلایا, تم اپنے شوہر کو قابو کر لو گی, میں تعویذ بناؤں گی, فرش پہ رکھوں گی اور آپ نے آہستہ آہستہ اپنے سارے کپڑے اتارتے جانے ہیں اور اس تعویذ کو جوتے مارنے ہیں. مظفر گڑھ کے علاقہ شاہ جمال میں ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے, جس کے مطابق ایک عورت کو اپنے شوہر کو قابو کرنے کے لالچ میں جیلی پیر نے ورگلا کر نیم رہنا کر کے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دی. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی خان گڑھ مرزا صدیق صاحب. ہم مزید تفصیلات ان سے جانیں گے. ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی کہ ایک جیلی پیرنی ہے جس نے ایک بچی کی نازیبا ویڈیو بنائی ہے اور نازیبا ویڈیو بنا کے اس نے اس کو سرکولیٹ کر دیا ہے. فوری طور پہ کارروائی کرتے ہوئے ہم نے اس جیلی پیرنی کو گرفتار کیا. جو فیکٹس اس میں ہمیں معلوم ہوئے وہ یہ تھے کہ ایک وکٹم ہے, اس کا شوہر سعودیہ میں رہائش پذیر ہے. میاں اور بیوی کی آپس میں انبن تھی, ناچاکی تھی. ان کے قریب ہی ایک جیلی پیرنی ٹائپ دم درود کرنے والی عورت تھی. اس نے اس کو ورگلایا, تمہیں ایک ایسا عمل کرواؤں گی کہ جس عمل کے ذریعے تم اپنے شوہر کو قابو کر لو گی اور شوہر تمہارا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا. جو آپ نے ایف آئی آر درج کی لڑکی کی مدعیت میں ہے یا پولیس کی مدعیت میں ہے؟ دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو کوئی کال موصول ہوئی یا آپ نے خود سے ایکشن لیا؟ انسیڈنس یہ ہوا تھا بیسیکلی کہ اس جیلی پیرنی نے اس لڑکی کو یہ کہا کہ میں تعویذ بناؤں گی, فرش پہ رکھوں گی اور آپ نے آہستہ آہستہ اپنے سارے کپڑے اتارتے جانے ہیں اور اس تعویذ کو جوتے مارنے ہیں. اس بچی کو پہلے اس نے مکمل برہنہ کر کے اس سے باری باری جوتے مرواتی رہی اور ساتھ ساتھ اس سارے عمل کی ویڈیو بناتی رہی. یہ ویڈیو بعد میں اس نے اپنے کسی رشتہ دار کو بھجوا دی جہاں سے وہ ویڈیو وائرل ہوگی. جیسے ہی ہمیں رپورٹ ہوا, پولیس نے فوری طور پر ایکشن لیا, اس جیلی پیرنی کو گرفتار کیا اور جو وکٹم تھی لڑکی, اس کی والدہ کی مدعیت میں ہم نے یہ مقدمہ درج کیا. جیلی پیرنی کو ہم نے کورٹ میں پریزنٹ کیا. پھر کورٹ کی ڈائریکشن کے اوپر یہ سارے کا سارا کیس سائبر ونگ ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہو گیا. بیسیکلی یہ لوگوں کی جہالت سے اور ان کے سینٹیمنٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. جیلی پیروں کا طریقہ کاری یہ ہے کہ وہ نفسیات سمجھتے ہیں لوگوں کی ڈیزائر اور ڈیمانڈ سمجھتے ہیں اور ہمیشہ لوگوں کو اس پوائنٹ پہ ہٹ کرتے ہیں جو ان کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے. جو متاثرہ لڑکی تھی اس کا بیان لیا گیا ہے, اس لڑکی کو کوئی سیکورٹی یا تھریٹ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ان کا پرابلم جو ہے نا سالو کی گئی ہے؟ ان کا پرابلم 100% سالو کیا گیا ہے, ان کا بیان وغیرہ بھی لیا گیا, ان کو مکمل سیکیورٹی بھی پرووائڈ کی گئی ہے اور انشاءاللہ کسی قسم کا اس فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑی ضرورت جو میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے کی وہ ہے تعلیم کا ہونا اور شعور کا ہونا. آپ کا ویژن جیسے جیسے براڈ ہوتا جاتا ہے تعلیم کے ساتھ, آپ ان فضولیات سے اور ان چیزوں سے بچتے چلے جاتے ہیں. جیلی پیرنی تھی, اس کے خلاف کون کون سے مقدمات, کون سے دفعات لگائے گئے ہیں اور سب سے زیادہ سزا کیسے ہو سکتی ہے اس کو زیادہ؟ ہم نے جو ایف آئی آر درج کی تھی یہ 21 پیکا ایکٹ پلس اس کے ساتھ 292 اینڈ 34 پی پی سی کے تحت ہم نے ایف آئی آر درج کی تھی. اب یہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ سائبر کرائم ایف آئی اے کو ٹرانسفر ہو چکا ہے. وہ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت ہی اس کے خلاف پروسیڈنگ فردر ہو رہی ہے. جو سادہ لوگ ہیں وہ ان کا شکار آسانی سے ہو جاتے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے, کیسے ان سے بچا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھیں. ہمارے لیے رہنمائی کا سرچشمہ قرآن پاک ہے اور اس میں آپ کو تمام کوڈ آف کنڈکٹ آپ کی زندگی کا دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات مسبب الاسباب ہے, وہی مشکل کشا ہے. اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ آپ کا مشکل کشا نہیں ہے. آپ نے جو مانگنا ہے, جو آپ کی حاجت ہے, جو آپ کی طلب ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگیں, خلوص دل کے ساتھ مانگیں. آپ کا وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی ذات حل کرے گی. کوئی آدمی دنیا میں آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا. اور یہ جیلی پیر اور اس طرح کے ڈکوسلے جو لوگ ہیں یہ آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں, آپ کے مال کے بھی دشمن ہیں, آپ کی عزت کے بھی دشمن ہیں. ان سے بچیں.